بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ میرے واجب الاحترام دوستوں، جیسا کہ آپ لوگوں کو بھی معلوم ہے کہ ماہ ربیع الاول جیسا ہی آتا ہے تو مسلمانوں کے دلوں میں خوشی پیدا ہوتی ہے، اور یہ بہت بہترین مہینہ ہے۔ اور اسی طرح اللہ رب العزت نے ہر مہینے کو اپنی ایک فضیلت بخشی ہے، جیسا کہ رمضان المبارک کی اپنی فضیلت اور خصوصیت ہوتی ہے، اسی طرح دیگر جو مہینے ہیں ان کی بھی اپنی اپنی فضیلت ہوتی ہے، لیکن ماہ ربیع الاول کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ لیکن دراصل مصیبت یہ ہے کہ ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں وہ دراصل کئی مہینوں میں اپنے طرف سے کوئی عمل لا کر دینی اسلام کا عمل اسے کہہ کر لوگوں میں اس عمل کو عام کر دیتے ہیں۔ اسی طرح ماہ ربیع الاول میں بھی لوگ طرح طرح کے بدعت اور رسومات کرتے ہیں، جس کا نہ تو دینی اسلام کے ساتھ کچھ تعلق ہوتا ہے اور نہ شریعت کے ساتھ کچھ تعلق ہوتا ہے، اور نہ ان کا کہیں احادیث اور قرآن میں ان کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ہی سلف و صالحین سے ان کا کوئی اس عمل کا کوئی ثبوت ملتا ہے۔ لیکن یہی لوگ یا تو نادانی کی وجہ سے یا جہالت کی بنیاد پر یا کم علمی کی بنیاد پر اس عمل کو دینی اسلام کا عمل کہہ کر لوگوں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں، اور لوگوں کو بھی بدعات میں مبتلا کر دیتے ہیں، اور خود بھی بدعات میں مبتلا رہتے ہیں۔ اسی طرح بہت سے باتیں ہیں، لیکن میں آپ حضرات کے سامنے صرف ایک بات پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بات عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ کچھ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور ولادت کے حوالے سے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے لوگوں کو گمراہی اور بدعات کے راستے پر لے جا کر اپنی دکانداری کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو لوگ خصوصاً 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے خوشی کا جشن مناتے ہیں، اور اسی طرح بڑے شور سے، بڑے دلچسپی کے ساتھ بڑے بڑے محافل لگاتے ہیں، اور اسی طرح لوگ اکٹھا ہو کر کئی مقررین حضرات گلا پھاڑ کر اور کئی نعت خوان حضرات اپنے سریلی آوازوں میں لوگوں کو نشہ کر دیتے ہیں۔ دراصل بات تو یہ ہے کہ کسی مقرر کا بیان کرنا یا کسی نعت خوان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اوصاف حسنہ کو بیان کرنا یہ عبادت ہے، لیکن جس طریقے سے اور جس طرح آج کل کے معاشرے میں عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو بدعت عروج پر ہے، یہ مسلمانوں کی کامیابی کی طرف لے جانے والا عمل نہیں، بلکہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت ہی خطرناک عمل ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، جو بڑے علامے ہوتے ہیں، بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کر وہ لوگوں کے سامنے آ کر گلا پھاڑ کر لوگوں کو تقاریر اور اسی طرح نعت خوانی کر کے دراصل وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں رکھتے ہیں۔ میں یہ دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ وہی لوگ اپنے دکانداری کرتے ہیں، ورنہ دیکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہے وہ دراصل ہمارے لیے خوشی کی بات ہے۔ مسلمان کی شان یہ نہیں کہ وہ صرف اور صرف ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرے، نہیں، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور اس کی پیدائش مسلمانوں کے لیے زندگی کے آخری لمحہ اور آخری گھڑی تک خوشی ہے۔ لیکن یہ لوگ تمام عمر آپ دیکھتے ہیں شاید اسٹیجوں پر سنت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان کے چہرے پر نہیں ہوتی، نماز وہ بالکل پڑھتے نہیں، تلاوت وہ کرتے نہیں، ذکر و اذکار سے وہ بے خبر رہتے ہیں۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا اور ان کا کردار اور گفتار اسلام کے جو دائرہ اسلام ہے اس سے 100 میل ہٹ کر وہ اپنے اعمال اور گفتار میں لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ لیکن جب 12 ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، لیکن جب 12 ربیع الاول کا
دن آتا ہے تو وہی لوگ بڑے بڑے پوسٹر چاپ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں عاشق الرسول اور عاشق الرسول۔ یہ تو دین اسلام کے ساتھ بھی مذاق ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش کے نام پر لوگوں کو کنگال کرنا ہے اور لوگوں سے کچھ اخذ کرنا ہے، اپنی دکانداری کرنا ہے اور پیسہ کمانا ہے۔ دراصل یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی محبت اور کوئی عشق کی بالکل مناسبت ہی نہیں ہے، بلکہ لوگوں سے پیسہ کمانا اور اپنے لیے دکانداری کرنا ان لوگوں کا کام ہے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیا کوئی مسلمان اس طرح ہو سکتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش پر ناراضگی اختیار کرے یا خوشی کا اظہار کرے؟ ایسا کوئی مسلمان نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کو تو چھوڑے بلکہ اہل مکہ جو کفار لوگ ہیں وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر خوشی کا اظہار کرتے تھے۔ وہ لوگ بھی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ اور ایک امین اور صادق کہا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر ہمارے مسلمانوں کو تو چھوڑو بلکہ جو اہل مکہ مشرکین لوگ ہیں، جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا گفتار کردار دیکھ کر وہ لوگ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن چکے تھے۔ تو بعد اب یہاں پر مسلمان کیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش پر خوشی کا اظہار نہیں کر سکتا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا اور میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ مستحب ہے اور بہتر ہے، اور یہ تمام امت مسلمہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوشی کا اظہار کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے اور مسلمان کی شان ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور پیدائش پر صرف اور صرف 12 ربیع الاول پر عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جشن کا انعقاد کیا جاتا ہے اور جو جلوس نکالے جاتے ہیں اور جس طریقے سے مروجہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے، یہ بالکل دینی اسلام میں اس کا کوئی ثبوت نہیں، بلکہ یہ بالکل بدعت ہے، اور یہ جو عمل جو بھی کرتے ہیں وہ بدعت میں مبتلا ہے۔ یہ دراصل دینی اسلام کے ساتھ محبت نہیں بلکہ نفرت کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ اور یہ غیر جو مسلمانوں کے علاوہ جو غیر مسلم جو لوگ ہیں، جو یہود نصارہ اور جو کفار اور انگریز ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے بہترین عمل ان لوگوں کا یہی ہے کہ 12 ربیع الاول کو یہ لوگ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو مجالس لگاتے ہیں، دراصل یہ غیروں کو خوش کرنا ہوتا ہے۔ اس کا زندہ مثال یہ ہے، اگر دیکھا جائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بارے میں اختلاف ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے یا 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول کو پیدا ہوئے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن اس بات پر اتفاق ہے اور یہ اصح اور صحیح بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اور دنیا سے رخصتی 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ اب میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، چلو ہم مانتے ہیں، آپ کے ساتھ بالفرض ہم نے مان لیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت وہ بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی اور ان کی وفات بھی 12 ربیع الاول کو ہوئی، ٹھیک ہے۔ اب اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک بچہ پیدا ہو جائے، ایک دن آپ کے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور اسی دن آپ کے گھر میں فوتگی ہو جائے، تو آپ کے گھر والے اس پیدائش جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی خوشی میں جشن منانے میں مصروف ہوتے ہیں، یا جو فوتگی ہوئی ہے اس کے غم میں مغموم ہو جاتے ہیں؟ یہ آپ لوگ ہی بتا دیجئے۔ اگر آپ لوگ اپنے گھر میں اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی وقت کسی کی موت واقع ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے سب لوگ اداس اور پریشان اور مغموم رہتے ہیں۔ تو آپ لوگ کس طرح مناسب سمجھتے ہیں کہ جس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وہ دنیا سے رخصتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ بعین ہی اسی دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے نام پر جشن مناتے ہیں؟ کیا یہ آپ لوگوں کو مناسب لگتا ہے؟ اور دوسری بات یاد رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت اس کا ٹائم دیکھا جائے تو کتابوں کو دیکھا جائے تو اس کا ثبوت یہ ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش وہ صبح صادق کے وقت ہوئی تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات تھی وہ چاش کے وقت ہوئی تھی۔
اب ان لوگوں کے اعمال کو دیکھا جائے، ان جلسہ اور جلوس اور جو جشن کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جو جشن مناتے ہیں، اس کا ٹائم دیکھا جائے تو کبھی بھی ہم نے نہیں دیکھا کہ کسی نے صبح صادق کے وقت جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منایا ہو، بلکہ عموماً اکثر طور پر چاش کے وقت یہی لوگ اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں، حالانکہ یہی ٹائم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا ٹائم ہے۔ آخر مسلمان کو ہوا کیا ہے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم صرف 12 ربیع الاول کے لیے ہمارے اور آپ کے لیے رحمت للعالمین ہے؟ نہیں، بلکہ جب انسان کی پیدائش سے لے کر انسان کی موت تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے لیے ایک مقتدا اور رہنما اور ایک بہترین رحمت بن کر آیا ہے، تو ہم کیوں اس 12 ربیع الاول کو تخصیصی شرعی کا نام دے کر صرف اور صرف 12 ربیع الاول کو ہی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم مناتے ہیں؟ اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر لوگوں سے پیسہ کماتے پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ عید میلاد النبی نہیں مناتے ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشق نہیں۔ تو نعوذ باللہ، اگر آج میرا یہ بیان بھی آپ لوگ سنیں گے تو آپ لوگ کہیں گے کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر نعوذ باللہ من ذلک خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہتے۔ میں آپ لوگوں سے ایک سادہ سا سوال کرنا چاہتا ہوں۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا جان مال تن دن قربان کرنے والے صحابی ہے، کیا کبھی اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر 12 ربیع الاول کو اسی طرح جشن کا انعقاد کر کے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر صحابہ کرام کو اکٹھا کر کے اسی طرح تقاریر کی ہے؟ مجھے کوئی ثبوت دے۔ نہیں، ہم وہ عمل کریں گے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، آپ لوگوں پر واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ آپ صحابہ کرام اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے رہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی صحابی نے بھی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انعقاد نہیں کیا۔ تو ہمیں اور آپ لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس 12 ربیع الاول کے دن پلاسٹکی عاشقین بننے کی کوشش نہ کی جائے، جعلی عشاق بننے کی کوشش نہ کی جائے، بلکہ میں ابھی بھی کہتا ہوں کہ آپ لوگ بے شک 12 ربیع الاول کو خوشی کا اظہار کریں، لیکن جو خوشی آپ لوگ 12 ربیع الاول کو کرتے ہیں، جس طرح ذکر و اذکار اور درود کا اہتمام آپ لوگ 12 ربیع الاول کے دن مخصوص ٹائم میں کرتے ہیں، پوری زندگی اسی طرح کرو، ہم بھی مان لیں گے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق اور دیوانے ہیں۔ جس طرح آپ لوگوں کا چلنا اٹھنا بیٹھنا اور آپ لوگوں کا عمل اور آپ لوگوں کا جو کردار اور آپ لوگوں کی جو محبت اہل اسلام کے ساتھ اور آپ لوگوں کا جو رویہ اور جو بات کرنے کا طریقہ صرف اور صرف 12 ربیع الاول کو مسلمانوں کے ساتھ جس طرح رویہ اور جس طرح بات کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، اگر وہ عام دنوں میں بھی آپ لوگوں کا ہوتا تو ہم لوگ مان لیتے کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہیں۔ لیکن یہی لوگ ہوتے ہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا جنازہ نکال کر صرف 12 ربیع الاول کو کچھ کمانے کے لیے عشاق نبی بن جاتے ہیں اور عاشق رسول بن جاتے ہیں۔ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کے بعد یا اس سے پہلے آپ لوگوں کو یاد نہیں رہتا؟ میری تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ تخصیص کے ساتھ 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم منانا یہ اسلام میں ثواب کا باعث نہیں، بلکہ یہ الٹا بدعت ہے، اور جو لوگ اس میں مبتلا ہے وہ الٹا گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں، نہ کہ ان کو اجر اور ثواب ملتا ہے۔ ہم یہی کہتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش پر آپ لوگ بے شک خوشی کا اظہار کرو، بے شک جشن منایا کرو، بے شک آپ لوگ پروگرامات کرو، تقاریر کیا کرو، نعت خوانی کے محفل لگایا کرو، قرآن مجید کے تلاوت کا محفل لگایا کیا کرو، لیکن 12 ربیع الاول کے دن کے ساتھ تخصیص نہیں، بلکہ اس مہینے میں بھی دوسرے مہینے میں بھی اسی طرح ماہ رمضان، محرم الحرام یا اسی طرح دیگر جو مہینے ہیں
اس میں بھی آپ لوگ یہی پروگرامات کرو. آپ جس طرح ہم دیوبندی لوگ کرتے ہیں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد، میں بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو میلاد النبی ہے میں ان کا قائل ہوں، بلکہ میں مستحب سمجھتا ہوں. لیکن مروجہ طریقے سے جس طرح یہ لوگ کرتے ہیں اسی طرح یہ مستحب نہیں بلکہ بدعت ہے. اسی طرح کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے، اور ان محفل میں شرکت کرنے سے بھی اجتناب کرنا چاہیے، چاہے بدعت کے محفل، اسی لیے کہ ہمارا اور آپ لوگوں کا اٹھنا اور بیٹھنا بدعت کے محفل میں نہ ہو. انشاءاللہ امید رکھتا ہوں کہ دوست سمجھے ہوں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جو دن ہے 12 ربیع الاول، یہ دراصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے رخصتی اور وفات کا دن ہے. اس پر خوشی کے بجائے ہمیں اور آپ لوگوں کو چاہیے کہ ہم افسوس کا اظہار کریں. ہمارے دلوں میں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی تو ہمارے دل جو ہے مغموم ہوں گے، اور ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجا کریں گے. لیکن لوگوں کو کنگال کرنے کے لیے اور لوگوں سے پیسہ اکٹھا کرنے کے لیے یہ جو عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جو بدعت اور جو رسومات ہے، اس سے ہمیں اور آپ لوگوں کو بچنا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اور آپ لوگوں کو اس طرح کی بدعات اور رسومات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.